یہ ہنڈ ہے، پاکستان کا بہت چھوٹا سا گاؤں مگر تاریخ کا بہت بڑا شہر۔ دھوپ چمک رہی ہے، ذرا نیچے دریائے سندھ خاموشی سے بہہ رہا ہے اور بہت پرانے درخت کے سائے میں کنویں پر رہٹ چل رہا ہے۔ بیل کے گھنگروں کی آواز گونج رہی ہے اور اس گاؤں کے دروازوں، مغلوں کے قلعے کے کھنڈروں کی دیواروں اور محمود غزنوی کے سپاہیوں کی قبروں، دریا کی لہروں اور سندھ کے ان کناروں نے پچھلے ہزاروں برسوں میں ایسی نہ جانے کتنی آوازیں سنی ہوں گی۔ کبھی آریاؤں کے قافلوں کے قدموں کی چاپ، کبھی اشوک کے جلوس شاہانہ کے باجے، کبھی سکندر اعظم کے رتھوں کی گڑگڑاہٹ، کبھی حاکم غزنی کی فوجوں کے نقارے اور طبل، کبھی چنگیز خاں کے لشکر جرار کے نعرے اور کبھی بابر کی توپوں کو کھینچنے والے گھوڑوں کی ٹاپیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں ہنڈ کی چھاتی کو خدا جانے کس کس نے روندا اور کس کس نے پامال کیا ہوگا۔ میں جن دنوں ہنڈ گیا ماہ رمضان کے آخری دن تھے۔ دریا کے ادھر اٹک میں روزہ تھا، دریا پار کرتے ہی جہانگیرہ میں عید تھی اور دریائے کابل کے پار تربیلا کی جانب روزہ تھا۔ میری کار بڑی سڑک سے اتر کر سندھ کی طرف مڑی اور کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سڑک پر دوڑنے لگی۔ کچھ دور جا کر نہریں نظر آئیں، سرسبز کھیت نظر آئے، پھر ایک بینک نظر آیا۔ بس یہی ہنڈ تھا۔ دریائے سندھ کے اونچے کناروں پر پتھروں اور اینٹوں کے بنے ہوئے پرانے مکان تھے، تنگ گلیاں تھیں جن میں لگے بجلی کے کھمبے تھے، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور بے حد پرانے قلعوں اور عمارتوں کے کھنڈر تھے، کچھ قبریں تھیں اور بس۔ آج کی دنیا نہیں جانتی کہ کبھی عظیم الشان مملکت گندھارا کا یہ شاندار پایہ تخت تھا اور یہ ہند میں داخل ہونے کا راستہ تھا اور اس کا پرانا نام او ہند تھا۔ ہنڈ اس کے پرانے نام اور اس کی تاریخ کے بارے میں بر صغیر کے نامور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی نے مجھے کچھ دلچسپ باتیں بتائی تھیں، آپ بھی سنیے۔ یہ ہنڈ جس کا کہ پرانا نام ادبھانڈ پور تھا، ادک معنی ہوتا ہے پانی کے اور بھانڈ کا مطلب ہوتا ہے برتن کے، مانے وہاں پر برتنوں کو جمع کر کے اکٹھا کر باندھ کر کے کشتی بناتے تھے اور اس سے وہ دریا پار کرتے تھے۔ اس لیے وہ شہر جہاں سے کہ انڈس کو پار کیا جاتا ہے، اس کشتی پر جس میں کہ ہم برتنوں کو اکٹھا کر کے جمع کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ادبھانڈ پور ہوا۔ ہنڈ اس کا بگڑا ہوا فارم ہے آج کل کا، اور یہ قدیم ترین جگہ ہے جہاں کی انڈس کراسنگ ہوتی تھی۔ الیگزینڈر بھی یہیں سے کراس کیا، بابر بھی یہاں سے کراس کیا اور چنگیز خان بھی یہاں پر آیا ہوا تھا۔ سارے لوگ یہیں سے گزرگاہ، ان کا گزرگاہ تھا۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو قلعہ ہے وہ مغلوں کا قلعہ موجود ہے، اس کے پہلے ہندو شاہی کا قلعہ بھی وہاں موجود ہے، اس کے پہلے الیگزینڈر کے زمانے کے بھی آثار وہاں ملتے ہیں، محمود غزنی کے زمانے کے بھی وہاں قبرستان وہاں موجود، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ بھی وہاں موجود ہے، کتبے بھی وہاں موجود ہیں، مسجدیں بھی وہاں پر ہیں، پرانے دروازے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو وہ ہنڈ بڑا قدیم تر کراسنگ رہا ہے۔ لیکن جب مغل یہاں پر آئے، ان کی بڑی لڑائی تھی یوسف زئیوں کے ساتھ، اور یوسف زئی اس زمانے میں اور آج بھی مردان ضلع میں یا ادھر سوات میں آباد ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کو ستاتے تھے، ادھر سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اکبر نے پہلی دفعہ 1586 میں یہ اٹک میں کراسنگ بنایا، بنارس سے ملاح لے کر آ کر کے یہاں اس نے برج، ایک قسم کا برج بنایا، بوٹ کا برج بنایا، یہاں سے کراسنگ ہوتی تھی، اور یہاں سے لے کر کے جو پرانی سڑک جو تھی جو کابل ریور کے شمال میں جاتی تھی، اس کو اس نے آج جو سڑک جاتی ہے کابل ریور کے جنوب میں، اس سڑک کو بنایا اور ہم اٹک سے کراس کر کے پشاور آج ہم جاتے ہیں اس سڑک سے۔ تو 1586 میں کے بعد سے ہنڈ کی کراسنگ قریب ختم ہو گئی اور اٹک کراسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو قدیم زمانے سے لے کر کے 1586 تک یہ گزرگاہ رہا ہے، اور سارے جتنے بھی حملہ آور ہندوستان میں آئے اسی راستے سے گزر کر آئے۔ یہ تھے ڈاکٹر احمد حسن دانی،